والے ڈاکٹر شاہ فیصل آج ہے ہمارے خاص مہمان. بہت بہت سواگت کرتی ہوں میں آپ کا. خوش آمدید. آج سویرے میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر شاہ فیصل جی. سب سے پہلے تو دوردرشن پریوار کی اور سے آپ کو دلی مبارکباد اتنی بڑی کامیابی پر. تھینک یو. آپ چونکہ پیشے سے ڈاکٹر رہے اور ڈاکٹر کو دیکھا جائے تو وہ خدمت کا پیشہ ہے, اور دوسری طرف اگر ہم سول سروسز یا آئی ایس کی بات کرتے ہیں تو وہ حکومت وہاں زیادہ ہے. سیوا سے حکومت کی طرف آنے کے پیچھے سوچ کیا رہی؟ آپ نے خود کہا سول سروس یا پبلک سروس, تو یہ مجھے لگتا ہے پرسپیکٹوز کی بات ہوتی ہے. آپ آئی اے ایس کو یا آئی پی ایس کو حکومت یا رول کی طرح سے دیکھتے ہیں, میں اس کو پبلک سروس یا سول سروس کی نظر سے دیکھتا ہوں. میرے لیے میڈیکل سائنس میں رہ کے خدمت کرنا لوگوں کی یا سول سروس میں آ کے پھر لوگوں کی خدمت کرنا, آئی تھنک اٹ ریئلی از آلموسٹ سملر. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں, آپ کے دیکھنے کا کیا نظریہ ہے. کس طرح سے آپ نے یہ سوچا کہ ہاں میں خدمت کروں گا اور میں ایک بدلاو لا پاؤں گا اگر میں اس سروسز میں آتا ہوں؟ دیکھیے, یہاں پہ ہمیں ایک ضروری بات یہ سمجھنی ہے کہ سروس کیا ہے. پہلے اس کی ڈیفینیشن کو ہمیں اسٹینڈرڈائز کرنا پڑے گا کہ کیا ڈاکٹر ہی سروس کرتا ہے, کیا انجینئر ہی کرتا ہے, کہ کیا بیوروکریٹ یا پولیٹیشین وہ بھی سروس کرتا ہے. آپ کو ہر کسی کا کام دیکھنا پڑے گا, نیچر آف دا ورک. جیسے پولیٹیشین ہے یا بیوروکریٹ ہے, ان کا کام ہے پالیسی میکنگ اینڈ پالیسی امپلیمنٹیشن. اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے, ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر بھی ٹھیک ہے, بیوروکریٹ بھی ٹھیک ہے, لیکن پرابلم اس پولیٹیشین اور بیوروکریٹ کے ساتھ ہے, کیونکہ یہ لوگ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں. اور اگر ہمارا سسٹم ہے, اگر اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, تو اس کے لیے دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا پولیٹیشین اور بیوروکریٹ ہے یہ ٹھیک ہو جائے. تو وہی نظریہ, وہی مائنڈ سیٹ لے کے میں بھی چلا ہوں کہ میڈیکل میں رہ کے ڈیفینیٹلی آپ ایک ڈفرنٹ کائنڈ آف سروس کر سکتے ہیں. جو ہمارا کام کرنے کا ڈنگ ہے ایز اے ڈاکٹر اور ایز این انجینئر وہ تھوڑا ڈفرنٹ ہے, لیکن پبلک سروس میں آ کے, گورنمنٹ میں آ کے جو کام کرنے کا موقع بھی ہے اور جو کام کرنے کی ضرورت بھی ہے وہ اپنے آپ میں انوکھی. جب آپ کرسی پر بیٹھیں گے اور تمام آپ کو ڈیسیجنز لینے ہوں گے, اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر وہ ڈیسیجنز لینے ہوں گے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک افسر کے اوپر اس کے جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں ان کا یقین کتنا ہونا چاہیے کہ جو کام ہے وہ کوئک ڈیسیجنز کے ساتھ ہو سکے؟ دیکھیے, یہ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور یہ ہر کسی نے ایگری بھی کیا ہے کہ جو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے یا ایک اچھا مینیجر ہوتا ہے, ہی ہیز ٹو ورک ایز اے ٹیم. وہ آٹوکریٹ نہیں ہو سکتا, وہ اپنے آپ میں مسٹر نو آل نہیں بن سکتا. ہی ہیز ٹو ٹیک ہز ٹیم الانگ, کیونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے یا جو ہائیسٹ پوزیشن پہ ہوتا ہے, دنیا میں ساری نالج کی ریپوزیٹری وہی نہیں ہے. نالج باقیوں کے پاس بھی ہے, ایکسپیرینس باقیوں کے پاس بھی ہے. آپ کا جو لوئسٹ ایکیلین کا جو اسٹاف ممبر ہے وہ آپ کو ایسے آئیڈیاز دے سکتا ہے کہ سچ میں جو پالیسی کی امپلیمنٹیشن پہ بھی اور پالیسی کی فارمولیشن پہ ہی پورا اثر ڈال سکتا ہے. سو اٹس امپورٹنٹ فار این ایڈمنسٹریٹر کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلے, ٹیم بنا کے چلے. انشاءاللہ میری بھی یہ خواہش رہے گی اور میری بھی یہ کوشش رہے گی کہ جہاں بھی میں کام کروں آئی ورک ایز اے ٹیم. اگر یوں دیکھا جائے کہ آزادی کے بعد آپ پہلے کشمیری ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے, اور آئی ایس ٹاپر ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے, اور کامیابی کا صحرا کس کے سر باندھیں گے؟ مجھے جب بھی یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے میں یوزلی کہتا ہوں کہ کریڈٹ مسٹ گو ٹو مائی مدر, جن کے ریزالو سے, جن کی کارج سے سب کچھ پاسبل ہو سکا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ دا کریڈٹ شوڈ آلسو گو ٹو دا سرکمسٹانسز. جو میرے آس پاس کے حالات ہیں, سچویشنز ہیں, ان کو بھی کریڈٹ جانا چاہیے جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کچھ نیا, کچھ ہٹ کے کرنے کے لیے. حالات کیسے رہے؟ حالات آپ کو پتا ہے جموں اینڈ کشمیر میں یا ہماری کنٹری میں اوور آل جو حالات ہیں کہ انیکویلٹیز ہیں, انجسٹسز ہیں بہت ساری, جو کوئی بہت زیادہ امیر ہے, کوئی بہت زیادہ غریب ہے, کرپشن ہے, ہمارا جو سسٹمیٹک کی اتنی ساری پریجوڈیسز ہیں. آپ دلتوں کی سچویشن دیکھیے, سوسائڈز دیکھیے اپنے آس پاس, پھر لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں گورنمنٹ سے وہ کبھی آپ کو دیکھنے کی پوری نہیں ہوتی ہیں. وہ سارے حالات کو جب آپ دیکھتے ہیں ایز اے ہول, ایز ون, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے سروس کے لیے کہ مجھے لوگوں کے لیے کچھ خدمت کرنی ہے. آئی تھنک دیٹ سرکمسٹانس اس کی اور میں ریفر کر رہا ہوں. لیکن اگر ہم آپ کے حالات کی بات کرتے ہیں, شروعات کی آپ کی بات کرتے ہیں, شروعاتی تعلیم کی بات کرتے ہیں, کن حالات سے آپ گزرے؟ دیکھیے, جموں کشمیر اسٹیٹ کی اپنی ایک اسپیشل سرکمسٹانس ہے, اپنا ایک اسپیشل بیک ڈراپ ہے وہاں کا. تو میں بھی ایک دور کے گاؤں سے, سوگام لولاب ہے اس کا نام, وہاں پہ سے میں بلانگ کرتا ہوں. میرا چائلڈہڈ بھی ایک ماڈسٹ چائلڈہڈ رہا ہے, گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہے میں نے, میرے پیرنٹس ٹیچر رہے ہیں, ایک ہمبل فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں. تو ایک ٹپیکل رورل ہاؤس ہولڈ سے جس طرح کہ انڈیا میں سب کچھ ہوتا ہے, آئی ہیو ایکسپیرینسڈ آل دیٹ.
اگر جیسے آپ نے بہت اچھی بات کہی، گورنمنٹ اسکول سے آپ نے پڑھائی لکھائی کی، بہت سے لوگوں کا کہیں نہ کہیں یہ ماننا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اسکول جو ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں، پبلک اسکولس زیادہ اچھے ہوتے ہیں. لیکن آپ جیسا شخص جو آئی ایس ٹاپ کرتا ہے اور گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک مت ہے؟ مت نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہوں کہ کوشچن آف را مٹیریل ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں را مٹیریل کیا ہے. جو ٹیچر وہاں ہوتا ہے اس کے سامنے اسٹوڈنٹ کس کس بیک گراؤنڈ سے آتا ہے. یوزلی اسٹوڈنٹس ایسے آتے ہیں جن کو گھر میں فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے ایجوکیشن کا، جن کو پیرنٹل سپورٹ نہیں ہوتا ہے تعلیم کے لیے، فائنینشلی کافی زیادہ ویک ہوتے ہیں. گورنمنٹ ٹیچر کوئی جادوگر نہیں ہے کہ وہ ایسے بچوں میں بھی پھر وہ ایسے سکلز اور ایسی نالج انسٹل کر سکے جن کو گھر میں بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہے پڑھائی کا. آپ پرائیویٹ اسکولز میں را مٹیریل تو دیکھیے، اسٹوڈنٹس جو وہاں جاتے ہیں تو جو ریزلٹس آپ دیکھتے ہیں آپ ون سائڈڈ ویو لیتے ہیں کہ صرف ٹیچر نہیں کر پاتا ہے کنٹریبیوٹ. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ سم ویئر اٹ آلسو ریفلیکٹس دا ویکنیسز آن بہاف آف دا پیرنٹس، آن بہاف آف آور اون سوسائٹی. ہول سوسائٹی کی جو ویکنیسز ہیں وہ پھر گورنمنٹ اسکولس کے ریزلٹس میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. فیملی کا سپورٹ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے، تو اسٹرینتھ کس کی طرف سے سب سے زیادہ؟ دیکھیے اسٹرینتھ کی آپ بات کریں گے تو میری مدر، پہلے ان کی بات میں کروں کہ میں نے میڈیسن پڑھا، اس کے بعد ان کا یہ بھی ایک اسٹینڈ ہو سکتا تھا کہ چلو کافی پوسٹ گریجویشن کے لیے جائیے یا پریکٹس کیجیے، اسٹارٹ ارننگ. لیکن میں نے ٹولڈ ہر دیٹ ویل دس از مائی ڈریم ٹو گیٹ انٹو سول سروسز اینڈ میں میڈیسن چھوڑ رہا ہوں. سو فار ادرس اٹ واز اے کائنڈ آف اے کریزینس. باقی لوگ مجھے کہتے ہیں آپ تو تھوڑا بہت کریزی ہمیں لگتے ہو، یو لک اے لٹل بٹ فرسٹریٹڈ کہ آپ میڈیسن چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہو. بٹ اٹ واز مائی مدر ہو ٹولڈ می دیٹ ویل یو ہیو دا فریڈم، ڈو اینی تھنگ، کچھ بھی کرو جس سے بھی آپ کو لگتا ہے آپ کو خوشی ملے گی، آپ کا ایگو سیٹسفائی ہو جائے گا، ڈو دیٹ. اینڈ ایک اور ایسے ہی میرے جو سبلنگس ہیں، میرا بردر، میری چھوٹی سسٹر، ان کا بھی ویسے ہی رویہ تھا کہ یو ڈو سم تھنگ وی فیل دیٹ ویل یو کین ڈو اٹ، آپ کر لیجیے. فیملی میں فادر سے آپ کافی اٹیچڈ رہے، اور کیا یہ مانا جائے کہ آئی ایس بننے کا سپنا جو تھا وہ آپ کا بچپن کا سپنا تھا؟ ڈاکٹری میں بس آنا ہو گیا، پڑھنا تھا اس لیے پڑھ لیا؟ پتا نہیں تھا اتنا کہ آئی اے ایس اتنا کیا ہوتا ہے کہ جب گاؤں میں ہوتے تھے. بٹ وین آئی کیم ٹو میڈیکل کالج وہاں پہ پتا چلا کہ آئی اے ایس یا پروونشل سول سروسز بھی کی جا سکتی ہیں. میرے فادر کا جو ویژن تھا سنس ہی بلانگ ٹو ولیج، انہوں نے مجھے کہا ابھی آپ میڈیکل سائنس میں جائیے، اس کے بعد سول سروسز بھی ایک کریئر آپشن ہے، یو کین ایکسپلور دیٹ لٹل لیٹر. تو میں نے بھی سمجھا کہ چلو میڈیسن پہلے کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ کے بارے میں سنا کہ آپ آر ٹی آئی ایکٹیوسٹ بھی رہے کالج کے زمانے میں. آر ٹی آئی پر پہلے تو آپ کی رائے، ساتھ ہی جب آپ آر ٹی آئی ایکٹیوسٹ رہے تو آپ نے کون سے خاص مدعوں پر آواز بلند کی؟ میرا یہ بلیف ہے کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے یہ لوگوں اور گورنمنٹ کے بیچ میں ایک بہت ہی اچھا رشتہ قائم کرنے کے لیے ایک اچھا انسٹرومنٹ ہے. ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، کرپشن فری ایڈمنسٹریشن اگر آپ چاہتے ہیں تو آر ٹی آئی جیسا کوئی بھی انسٹرومنٹ آپ کو نہیں ملے گا. اس کے لیے آپ کو وکیل کی ضرورت نہیں ہے. اس ایکٹ کو یوز کرنے کے لیے آپ کے ہاتھوں میں پاور ہے. تو ہم نے بھی جموں اینڈ کشمیر میں جب ایڈوکیسی آر ٹی آئی کی اسٹارٹ کی تو ایک آرگنائزیشن یا یوتھ موومنٹ کائنڈ آف اے تھنگ جے کے آر ٹی آئی موومنٹ ہم نے اسٹارٹ کی. اس میں کئی اور ڈاکٹرز بھی ہمارے ہیں جو کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. سو ہمارا پرائمرلی پہلے یہ تھا کہ ہمیں ایک نیا ایکٹ چاہیے، ایک اسٹرینتھنڈ ایکٹ چاہیے جموں اینڈ کشمیر میں. جب اسٹرینتھنڈ ایکٹ آیا اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل آر ٹی آئی ایکٹ ہے اس کے انڈر بھی ہم نے کافی ساری اپلیکیشنز فائل کی. ہماری جو ٹیم ہے اس میں ڈاکٹر راجہ مظفر ہمارے کنوینر ہیں جے اینڈ کے آر ٹی آئی موومنٹ کے. ہی ہیز بین اے ویری ایکٹیو ایکٹیوسٹ. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری پوری ٹیم ہے وہ کیپ آن ایکسپلورنگ ایشوز، ڈیولپمنٹ کے ایشوز جو ہمارے سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمز ہیں، آئی اے وائی ہے، مڈ ڈے میل اسکیم ہے، جو بھی کوئی اسکیمز ہیں ان میں ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے ریلیٹڈ ہم آر ٹی آئی فائل کرتے ہیں. ایون ڈل لیک کے ریلیٹڈ ہم نے کئی آر ٹی آئی فائل کیے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے ہیومن رائٹس ریلیٹڈ آر ٹی آئی فائل کیے ہماری ٹیم میں سے. تو کوشش کی ہم نے کہ جو ہمارا کینوس ہے آر ٹی آئی کو یوز کرنے کا وہ کافی زیادہ براڈن ہو. اپنے علاقے کی بہتری کے لیے آپ نے کی، لیکن کہیں کیا آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آر ٹی آئی لگانے کے بعد بھی ایک اچھا خاصا وقت لگا ان مسئلوں کو سلجھنے میں؟ آر ٹی آئی دیکھیے اٹس ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف. آر ٹی آئی آپ نے کیا فائل اور اس کی وجہ سے بات حل ہو جائے گی، پرابلم حل ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے. آر ٹی آئی ایک انسٹرومنٹ، میں نے کہا کہ یہ آپ کو ایک ذریعہ ہے کسی چیز کے لیے. اس کے بعد جو آپ کو انفارمیشن ملتی ہے اس کو آپ یوٹیلائز کیسے پراپرلی کرتے ہیں اور کیا وہ افیکٹ ڈال دیتا ہے آپ کے ایڈمنسٹریشن کو، وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے سول سوسائٹی کو، اس کے لیے این جی اوز کو، والنٹری سیکٹر کو اور باقی جو لوگ ہیں ان کو ایک ساتھ مل جل کے کام کرنا پڑے گا سو دیٹ جو آر ٹی آئی انفارمیشن آپ کو دیتا ہے، ایکسس دیتا ہے آپ کو انفارمیشن کی اور اس کا پھر اچھے سے استعمال کیا جا سکے. کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جو بدلاؤ ہے یا جو کام شروع ہوتا ہے وہ نیچے سے پھر اوپر کی طرف جاتا ہے.
بالکل جو प्राथमिक स्तर पर जहां पर फाइल बिल्कुल ग्रास रूट पर जहां पर काम और फाइल्स पहुंचती हैं, वहीं कहा जाता है कि वहीं डिले बहुत ज्यादा है, भाग दौड़ है, बार बार जाके उन्हें खटखटाना पड़ता है. ऐसे हालात भी आए. हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं. आप कहते हैं कि लोअर लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिलेज होते हैं, करप्शन वहां होता है, रेड टेप है जिसको आप कहते हैं. परेशानी ये है कि एक इतने बड़े कंट्री में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स और गवर्नमेंट कितना कर सके उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट की. लेकिन हाँ, मुझे ये यकीन है कि वक्त के साथ साथ जितनी अवेयरनेस भी बढ़ेगी तो करप्शन को आरटीआई के थ्रू डेफिनेटली कर्व किया जा सकता है. दिस इज माय फर्म बिलीफ. अब अगर हम आपके एग्जाम्स की तरफ आते हैं जो आपने इतनी मेहनत से दिया, कितनी मेहनत करनी पड़ी और किन किन बातों का क्या प्रोसेस रहा, किन किन बातों को आपने ध्यान में रखा और आज इस मकाम पर है? मुझे लोग कहते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए या आपने कितने घंटे पढ़ा. मेरे लिए सवाल पढ़ाई के घंटों का नहीं है. मैं बिलीव करता हूं अपने लिए पढ़ने में कि नॉलेज आप अपने लिए हासिल कीजिए, एग्जाम के लिए नहीं पढ़िए. मैं हर किसी को यही बोलता हूं कि आज की दुनिया में वो लोग लीड कर सकते हैं हु हैव नॉलेज ऑफ द सिचुएशन. मैं उनको कहूं कि हर सिचुएशन की थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. तो मैंने सिविल सर्विस को ऐसे लिया कि आपको मौका मिल रहा है जनरल स्टडीज में इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस. मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और मुझे रियलिटी को इतने डिफरेंट एंगल्स से देखने का मौका मिल रहा है, इतनी वाइड पर्सपेक्टिव्स की नॉलेज मुझे मिल रही है. मेरे लिए एक काइंड ऑफ एन एडिक्शन था पढ़ना. और मैंने सोचा था कि सिंस एक ही साल में मुझे सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है तो इस प्रोजेक्ट को मैंने सोचा कि जनाब जितना पॉसिबल हो सके उतना पढ़ाई करनी है. मतलब ये आपने सोच लिया था कि एक ही साल में मैंने ये इससे ज्यादा वक्त नहीं दूंगा. मैंने सोचा था कि लोगों की जो परसेप्शंस हैं कि एक साल में नहीं हो सकता सिविल सर्विस क्वालिफाई, आई वांटेड टू प्रूव दोज मिथ्स रॉन्ग. मैंने बोला इसी साल करना है, आई विल प्रूव टू एवरीबॉडी दैट आई विल डू इट. अच्छा, ऐसे ही मैं जानना चाहती हूँ अपनी खुदा न खास्ता अगर ये नहीं होता देन सेकंड अटेम्प्ट? सवाल ही नहीं था. जब मैंने मेंस अपना दिया मैंने अपने सारे दोस्तों से कहा कि दिस इज इट, मैंने अपना मैक्सिमम दिया हुआ है और जैसे मेरी परफॉर्मेंस रही है आई कैन एश्योर यू दैट आई विल बी इन द फर्स्ट 50. पहले 50 में आना ही आना है किसी भी हाल. ग्रेट कॉन्फिडेंस. अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स काफी अहम होते हैं, उसमें आपके सब्जेक्ट प्रीलिम्स में क्या रहे? साथ ही क्या जब आप प्रीलिम्स दिए थे और रिजल्ट आया था तो क्या आपको लगा था कि यस मैं टॉप करूंगा? प्रीलिम्स में मेरे सब्जेक्ट्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा दूसरा सब्जेक्ट था जनरल स्टडीज. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नया सब्जेक्ट था लेकिन बड़े शौक से मैंने पढ़ा था क्योंकि मुझे लगा कि मैं जॉब एस्पायर कर रहा हूं जिसके लिए उसका रेलेवेंस है इसके साथ. तो आफ्टर आई केम फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तो लोगों ने बोला कैसा था, मैंने बोला इसमें कोई शक ही नहीं है, सिलेक्ट तो हो ही जाएंगे. So I started from a mains preparation. Prelims से कोई टॉप नहीं करता है, prelims स्क्रीनिंग होता है लेकिन I was 100% श्योर कि हो जाएगा. लेकिन जैसे आईएएस के बारे में हम रोज अखबारों में भी देखते हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं, ढेर सारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं, सबके अपने अपने दावे होते हैं कि हम आपको इतना परसेंटेज दिलाएंगे. क्या वाकई ये एक बहुत बड़ी हेल्प होती है? साथ ही आपने क्या कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया? देखिए यूपीएससी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें इनोवेशंस कंटिन्यूसली होता रहता है, रिसर्च काफी ज्यादा होता है पेपर्स पे, एग्जामिनेशन के पैटर्न पे. तो यूपीएससी ने एक ऐसा एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप किया है जिसमें कोचिंग सेंटर्स आपकी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर कर सकते हैं लेकिन न वो काफी है और न वो कंपलसरी है कोचिंग सेंटर्स. तो मैंने भी उसी एंगल से पढ़ाई की कि अपने लिए करता हूं विदाउट गोइंग टू एनी कमर्शियल कोचिंग सेंटर. मैंने अपनी पढ़ाई की. मैं मेंस में 2-3 महीने हमदर्द स्टडी सर्कल में रहा दिल्ली में फोकस स्टडीज के लिए. लेकिन मेरा हर किसी से हमेशा से यही कन्फेशन भी रहा है और उनसे रिक्वेस्ट भी रही है कि आप कोचिंग को एक एंड अपने में नहीं मानिए. कोचिंग काफी नहीं है आपके लिए. कोचिंग आपको क्रिएटिविटी नहीं दे सकता जो आपसे एग्जाम डिमांड करता है. कोचिंग कैन जस्ट ओरिएंट यू अ लिटिल बिट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट्स, जस्ट हेल्प यू अ लिटिल बिट, बट कोचिंग इज नेदर इनफ, nor is it compulsory, nor is it indispensable. बातचीत का आपसे हम सिलसिला जारी रखेंगे लेकिन जब हम लौट कर आएंगे तो आपके मेंस के बारे में बात करेंगे, आपके फाइनल एग्जाम के बारे में बात करेंगे. हाजिर होते हैं बस हम एक छोटे से ब्रेक के बाद. आप रहिएगा आज सवेरे के साथ.